بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، مثنوی مولانا روم کے درس کے حوالے سے آج ہماری یہ 14ویں نشست ہے۔ پیچھے درس میں ہم نے یہ جانا کہ بہت سے اولیاء کرام ہمارے زمانے میں ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس انہیں دیکھنے کی، انہیں پہچاننے کی استطاعت نہیں، وہ آنکھ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کو دیکھ سکیں اور ان کی پہچان کر سکیں۔ اسی سلسلے کو آگے ایک مختصر سے چھوٹے سے واقعے کے ساتھ مولانا روم مزید واضح کرتے ہیں کہ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں والی آنکھ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مجنوں والی آنکھ نہیں ہے تو پھر لیلا کا حسن کیا ہے وہ آپ نہیں پہچان سکتے۔ تو یہاں ایک مختصر سا چھوٹا سا ایک واقعہ ہے جسے آپ نے یہ ایک عنوان دیا ہے، قصہ دیدن خلیفہ لیلا را، جو خلیفہ وقت ہے اس کا لیلا کو دیکھنا۔ تو فرماتے ہیں گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی، یعنی یہ یہاں پہ استفہام ہوگا، یعنی بڑے تعجب سے وہ پوچھ رہا ہے کہ تو وہ ہے۔ بادشاہ نے لیلا کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کیا کہا، گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی کز تو مجنوں شد پریشان و غوی، کہ جس کی وجہ سے مجنوں پریشان اور گمراہ ہوا پھرتا ہے، از خود رفتہ ہوا پھرتا ہے۔ غوی یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں غوی یون تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یا کا یا میں ادغام ہو گیا تو غوی یون بن گیا، جیسے اغوا ہوتا نا، ما ضل صاحبکم وما غوا، جی راستے سے بھٹک جانا، ٹھیک ہے نا، پریشان اور سرگرداں ہو جانا۔ تو گفت لیلا را خلیفہ کاں توئی کز تو مجنوں شد پریشان و غوی، کہ جس کی وجہ سے مجنوں جو ہے وہ پریشان ہے اور جو ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے، وہ تو ہے۔ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، جیسے عام لوگوں کے محبوب ہوتے ہیں تو بھی تو ویسی ایک محبوب ہی ہوئی نا، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ تو جتنے بھی محبوب ہوتے ہیں، معشوق ہوتے ہیں، تو بھی ویسی ایک مطلب ایک عورت ہی ہے نا، اور کیا ہے تیرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے کہ مجنوں جو ہے وہ تیرے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، اور جب بات ہوتی ہے تو لیلا لیلا لیلا، تیرے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، دیگر جو محبوب ہیں تو ان سے کچھ زیادہ تو خوبصورت نہیں ہے۔ گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی، اس نے یہ کہا کہ اے خلیفہ تو خاموش ہو جا، بات یہ ہے کہ تو مجنوں نہیں۔ اگر تو مجنوں ہوتا تو پھر تجھ کو مجھ میں وہ حسن نظر آتا جو تجھے کسی اور میں نظر نہ آتا۔ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ لیلا را از دریچہ مجنون بائست نگریست، ٹھیک ہے، کہ لیلا کو اگر دیکھنا ہے تو وہ مجنوں کی آنکھ کے دریچے سے دیکھنا چاہیے، پھر وہ پتہ چلے گا کہ لیلا جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو پھر آگے بعض نسخوں کے اندر کچھ الحاقی اشعار ہیں، لیکن وہ بڑے پتے کے اشعار ہیں، اسی بیان کو وہ آگے مزید بڑھا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے لیلا، دیدائے مجنوں اگر بودے تو را، دیدائے مجنوں اگر بودے تو را، اگر تیرے پاس مجنوں والی آنکھ ہوتی، ہر دو عالم بے خطر بودے تو را، تو پھر تجھے دونوں جہان جو ہے نا وہ کچھ بھی نظر نہیں آنے۔ ایک جو محب ہوتا ہے نا، اس کی نظر میں محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور محبوب کی کہ جو ہے نا وہ کسی ایک عضو کی بھی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیمت یک منہ دو عالم گفتائی، تم نے اپنے ایک بال کی قیمت دو عالم رکھی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تم اپنی قیمت بڑھاؤ گے ابھی بھی تم بہت سستے، قیمت بڑھاؤ۔
تم نے اپنے ایک بال کی، ایک منہ کی جو قیمت بتائی ہے 2 عالم، تو نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، اپنی قیمت پڑھاؤ کہ ابھی بھی تم سستے ہو۔ تو اس نے بات کیا کی، اس نے کہا دیدہ مجنو اگر بودے تو مجنو والی آنکھ اگر تیرے پاس ہوتی تو ہر 2 عالم بے خطر بودے تو تو دونوں عالم جو ہے وہ تیرے آگے کوئی حقیقت رکھنے والے نہیں تھے۔ باخودی تو، بات یہ ہے کہ تو اپنے آپ میں، باخودی تو لیک مجنو بے خودست، مجنو اپنے آپ میں نہیں ہے۔ در طریقے عشق بیداری بدست، عشق کے راستے میں جاگنا، بیداری رکھنا، ہوش رکھنا یہ بہت برا ہے۔ یہ بات وہی آ گئی کہ محرم این ہوش جز بے ہوش نہیں، اس ہوش کو جاننے والا جو ہے وہ کوئی بے ہوش ہی ہوتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ باخودی تو اپنے آپ میں ہے، تو ایک عام جیسے لوگ کہہ لیں کہ دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں اپنے ہوش و حواس میں، تم اپنے ہوش و حواس میں ہو، لیکن مجنو میری ذات میں گم ہو چکا ہے، فنا ہو چکا ہے۔ باخودی تو لیک مجنو بے خود است، در طریقے عشق بیداری بد است، عشق کے راستے کے اندر بیداری جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، وہاں پہ بیداری کا کام ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں بس یہ ہے جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، مرضی وہ چلاتا ہے کہ جو جاگ رہا ہو، جس کو ہوش ہو، ٹھیک ہے نا۔ عاشقاں کشتگان معشوقن بر نیاید ز کشتگاں آواز، عاشق جو ہوتے ہیں معشوق کے ہاتھ سے قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو قتل کیا ہوا ہو، مار دیا گیا ہو، اس سے آواز نہیں نکلتی، اس سے آواز نہیں نکلتی۔ تو اس نے یہ کہا کہ باخودی تو اپنے آپ میں ہے، لیکن مجنو بے خود است۔ مجنو کون ہے؟ وہ بے خود ہے۔ تو در طریقے عشق بیداری بد است، عشق کے راستے میں بیداری جو ہے وہ بہت بری ہے۔ ہر کے بیدارست او در خواب تر، یہ دنیا کے اندر جو لوگ جاگ رہے ہیں نا، اصل میں وہ سوئے ہوئے۔ ہر کے بیدارست، جو بندہ جاگ رہا ہے، او در خواب تر ہست بیداریش از خوابش بدر، اس کا جاگنا اس کی نیند سے بھی برا ہے، کیونکہ یار سے دور کر رہی ہے اس کو اس کی بیداری، وہ اپنے ہوش کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہے کہ عشق کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، عاشقوں کی رائے جو ہے نا اس کے مطابق خلق مجنون و مجنون عاقل است، دنیا دیوانی، دنیا مجنون ہے، اور مجنون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عاقل۔ اسی کو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جن کو تم کہتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ عاشقوں کا طریقہ ہے، یہ اہل محبت کا طریقہ ہے۔ تو کہا کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنون و مجنون عاقل است، مجنون جو ہے وہ عاشقوں کے نزدیک اصل تو عقل اس کی ہے، عقل ہے ہی وہ جو یار کے رستے تک لے جائے، یار کی گلی کا پتہ بتا دے، یار تک پہنچا دے، وہ اصل میں عقل۔ ہر کے بیدارست او در خواب تر، یعنی جو بھی بندہ امور دنیاوی میں اور امور نفسانی میں بیدار ہے، وہ جو ہے وہ عارفین کے نزدیک وہ بندہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مطلب دنیا کا کوئی کام کاج ہی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہونی چاہیے کہ ہاتھ کار والتے دل یار والتے۔ عارفین یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب بس آپ نے سارا کام چھوڑ چھاڑ کے بس تسبیح لینی ہے اور مصلی لینا ہے، بس اللہ اللہ کرنی ہے، باقی کام بھی بندہ کرے، لیکن جو معاملہ اس کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ کام بھی چلتے رہتے ہیں دنیا کے، تو اصل بات یہ ہے کہ یار جو ہے نا جی، اس سے کبھی جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد نے سمجھایا، کسی لمحے کسی گھڑی بھی جو ہے نا جی یار سے کبھی غافل نہیں ہونا، یہ وہ والی بات ہے۔ یہ نہیں اس کا مطلب کہ جناب ان میں جو بیداری کی بات کر رہے ہیں یا خواب کی بات کر رہے ہیں، نیند کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارفین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام، کوئی کسب، کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ نہ کیا جائے، تو وہ کریں،
ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ یار ہر وقت ملحوظ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جیسے دیکھیں نا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ساتھی، انہوں دونوں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بس یہ کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں ہوا کروں گا تو میں تمہیں آگے باتیں بتا دیا کروں گا، جب میں نہیں تو تم وہاں ہوا کرنا، تم مجھے آ کے بتا دیا کر، تاکہ کوئی قضا نہ ہو، کوئی بات رہ نہ جائے، ہر چیز وہاں سے پہنچتی رہے۔ تو بس یہ کہ توجہ وہاں ہونی چاہیے۔ ہر کے بیدارست او در خواب در، جو بیدار ہے عاشقوں کی نظر میں، عارفوں کی نظر میں وہ سویا ہوا ہے، ہست بیداریش از خوابش بتر، اس کی بیداری جو ہے وہ اس کی نیند سے بھی بری ہے۔ چوں بحق بیدار نہ بود جان ماں، جب ہماری جان اللہ رب العزت کے ساتھ بیدار نہیں ہوگی تو ہست بیداری جو در بندان ماں، تو یہ بیداری بھی ہمارے لیے قید بن جائے۔ ہمیں یہ جو ہے نا جی ایک ہمارے لیے ایک حبس ہے، ایک زندان ہے، قید بن جائے گی ہماری بیداری جب ہم اللہ رب العزت کے لیے بیدار نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کی یہ ظاہری بیداری کوئی چیز نہیں۔ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم جس طرح چاہتے ہیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو جائے کہ دنیا کی کہ میں ظاہر تو جاگے لیکن حقیقتاً دنیا سے اپنی آنکھ پھیر لے، اور اللہ رب العزت کی جانب جو ہے وہ اپنی آنکھ کھول لے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس طرف جو ہے اس کو حقیقی بیداری نصیب ہو جائے۔ جان ہما روز از لگد کو بے خیال، فرماتے ہیں کہ یہ جو خیال ہے نا جی، یہ امور نفسانی کا، امور دنیاویہ کا جو خیال ہے مختلف، جو یہ دنیا کے خیال ہے نا جی، خیال تو وہ ہے جو خیال یار ہے، خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے رات، ٹھیک ہے نا۔ خیال یار تو پھر کوئی کام کی چیز ہوئی، دنیا کے خیال کیا چیزیں؟ فرماتے ہیں جان جو ہے نا ہماری روح کو جو ہے نا خیال کی وجہ سے لاتیں پڑتی رہتی، خیال رونتا رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ جی نقصان ہو گیا، یہ فائدہ ہو گیا، یہ جناب کبھی کوئی بندہ چیز لے آتا ہے تو بندے کو ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائے مجھ سے، کوئی چور نہ چھین کر لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختلف خیالات سارا دن ہمیں پریشان رکھتے ہیں۔ نماز کی حالت میں بھی جو ہے وہ خیالات ادھر ادھر ہمارے گھومتے رہتے ہیں، اس سے پیسے لینے ہیں، اس سے یہ معاملہ کرنا ہے، یہ بات کرنی، وہ کرنی۔ تو فرماتے ہیں جان ہما روز، روح جو ہے ہماری وہ سارا دن از لگد کوب خیال، لگد کوب کا مطلب ہے لاتوں کے ساتھ کسی کو روندنا۔ خیال جو ہے نا وہ روح کو روند کے رکھتا ہے۔ سارا دن اگر بندہ سوچتا رہنا یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا۔ وز زیان و سود وز خوف زوال، ٹھیک ہے، زیان کہتے ہیں نقصان کو، سود کہتے ہیں فائدے کو، خوف زوال، زوال کے خوف سے۔ نئے صفا می ماندش، نئے لطف و فر، اس وجہ سے یہ جو لاتیں پڑتی رہتی ہیں نا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو وہ روح کے اندر صفا نہیں رہ جاتی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پاکیزگی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے نا۔ پریشان خیالی ہے نا، پراگندہ خیالی ہے، تو سارا دن کبھی یہ سوچا کبھی وہ سوچا، تو وہ نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا بندے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو سارا دن روح جو ہے جب یہ لاتیں کھاتی رہتی ہے، کبھی یہ فائدہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، اس سے پیسے لینے تھے، اس کو پیسے دینے تھے، یہ والا معاملہ کرنا تھا، یہ رہ گیا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جب وہ سوچتا رہتا ہے تو نئے صفا می ماندش، اس کے اندر صفا نہیں رہ جاتی، نئے لطف و فر، نہ اس کے اندر کوئی لطافت رہ جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی قوت رہ جاتی۔ او بیچاری تھکی آ رہی، سارا دن تو یہ سوچا تو وہ سوچا۔ تو نئے بسوئے آسمان راہ سفر، آسمان کی طرف سفر کا راستہ اس کا نہیں کھل رہا ہوتا، وہ رک جاتا ہے، وہ یہی سوچتی رہتی ہے بس ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ انہی کاموں میں گھومتی رہتی ہے اسی طرح، تو پھر ایک تو اس کی صفا ختم ہو جاتی ہے، دوسرا نئے بسوئے آسمان راہ سفر، آسمان کی جانب اس کا جو راہ سفر ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے۔
اس کے لیے وہ کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ سفر وہ کب کرے گی، کب وہ توجہ لے کر جائے گی یار کی جانب۔ با یار کجا نشیند آنکو، وہ بندہ یار کے ساتھ کب بیٹھے گا، کیسے بیٹھے گا کہ جو اندیشہ خاص و عام دارد، جو ہر خاص و عام کی فکر میں پڑا رہے۔ یار کے ساتھ کب بیٹھے گا کہ جس کو اس کا خیال ہے اس کا خیال ہے۔ یار کے لیے تو پھر ٹائم نہیں نکلنا، پھر تو انہی کی سوچتا رہے گا، اس کے لیے تو اس کے پاس ہمت ہی نہیں رہنی۔ تو بات یہی ہے کہ اگر دنیا کے جو ہے نا جی خیالات رہے تو پھر حاصل کچھ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ خیال ہر طرح کی فکروں سے پاک ہو جائے، گویا بندہ دنیا کے حوالے سے سو جائے اور آخرت کے حوالے سے جاگ جائے۔ دنیا کے جو باطل محبوب ہیں ان کی طرف سے آنکھ موند لے، اور جو محبوب حقیقی ہے، جہاں جو عشق حقیقی کا مرکز ہے، محور ہے، اس کی طرف جناب اس کی آنکھیں کھل جائیں تو پھر روح کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، روح کو صفائی حاصل ہوتی ہے، روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ تو خفتہ آں باشد کے او از ہر خیال دارد امید و کند با او مکال، کہتے ہیں وہ بندہ سویا ہوا ہے کہ جو ہر خیال سے امید رکھ رہا، ادھر خیال آیا تو ادھر چلا گیا، ادھر خیال آیا تو ادھر چلا گیا، مطلب کبھی اس کا سوچا کبھی اس کا سوچا، تو اس کی امیدیں پھر رب کے ساتھ تو نہیں ہیں، اس کی امیدیں تو خیالوں کے ساتھ ہے نا جی، اور وہ خیالوں سے باتیں بھی کرتا ہے، اپنے ان خیالوں کے اندر منہمک رہتا ہے۔ یہاں سے نکلا، گاڑی چلائی، پتہ نہیں کہاں کہاں کے خواب آتے رہے، خیال آتے رہے، جناب دفتر پہنچ گیا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ رستے میں کیا تھا کیا نہیں۔ نماز شروع کی ہے، اللہ اکبر کہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی اس نے کہہ دیا ہے، تو پتہ ہی نہیں کہ میں نماز میں تھا کہاں۔ تو وہ اپنے خیالوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں وہاں پر گیا ہوں، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، پھر میں اس سے لڑ پڑا ہوں، مطلب وہ خوابوں میں یہی دیکھ رہا ہے، اپنے خیالوں میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے اب کیا ہو۔ مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ میں جاؤں تو وہ جناب جا کے فوراً ہی مجھے چیک پکڑائے کہ جناب یہ صاحب مجھے کافی کا ایک کپ دے۔ یہ چیزیں سوچتے سوچتے وہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے خیالوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا دھیان رکھیے گا، مولانا ایک مثال دے رہے ہیں خیالوں سے باتیں کرنا کیسی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں دیو را چو ہور بیند او بخواب، اس نے اپنے خواب میں، اپنے خیال میں دیو کو، شیطان کو حور دیکھا، خوبصورت عورت اس کو نظر آتی ہے۔ پس سے شہوت ریزد او با دیو آب، وہ اپنی شہوت کی وجہ سے، اس کی جانب کشش کی وجہ سے وہ ایک شیطان کے پیچھے اپنا پانی گرا دیتا ہے، شیطان کے پیچھے اپنا پانی گرا دیتا ہے۔ یہ خوابوں خیالوں کے اندر ہی رہتے ہیں نا بندے۔ پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بھی ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ اس کے خواب میں آتی ہے، وہ حقیقت میں تو نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے، وہ شیطان ہے، شیطان نے وہ روپ جو ہے نا جی وہ دھار لیا ہے۔ تو دیورا چو حور بیند او بخواب، شیطان کو اس نے حور دیکھا خواب کے اندر، تو پس ز شہوت ریزد او با دیو آب، تو شہوت کی وجہ سے اس نے شیطان کے اوپر اپنا پانی نکال دیا۔ چونکہ تخم نسل او در شورا ریخ، اس نے اپنی نسل کا بیج بنجر زمین میں ڈال دیا۔ یہ خیال کیا تھا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا جی، وہ تو ضائع گیا، راہ اگاں گیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ تخم نسل او در شورا ریخ، او بخیش آمد خیال از وے گریخت، وہ جب اپنے آپ میں آیا تو خیال بھاگ گیا۔ اب کیا گیا وہ خیال، کہاں گئی وہ خوبصورت عورت، کہاں گئی وہ حور؟ وہ بس خواب میں تھی، خیال کے اندر تھی، جس سے وہ باتیں کر رہا تھا، جناب اس سے محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں، اس سے پیار محبت کی بات ہو رہی ہے، جناب ادھر سے معاملہ جو ہے نا جی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو جب یہ اپنے آپ میں آیا بھی ہو، یہ کیا، میں تو خوابوں میں تھا، آیا تو جناب خیال صاحب تو بھاگ گئے۔ یہی تو شیطان کا کام ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کام اپنا کروا کے وہ بھاگ گیا۔ تو ذوف سر بیند ازاں و تن پلید، اس خیال کی وجہ سے ایک وہ ذوف سر دیکھے گا، یعنی جب وہ اٹھے گا تو سر بھرا بھرا ہوگا اس کا، اور تن اس کا
پلید ہو چکا ہوگا. آہ از آن نقشے پدید ناپدید، آہ ہے اس نقش پہ، اس خیال پر کہ جو پدید بھی ہے یعنی ظاہر بھی ہے اور ظاہر نہیں بھی ہے، یعنی جو خواب میں ظاہر ہے حقیقت میں ظاہر نہیں ہے. حقیقت تو اس کی کچھ بھی نہیں. فرمایا آہ وہ خیال کہ جو پدید ناپدید ہے، ٹھیک ہے، یعنی خواب میں ظاہر ہے، خیال میں تو وہ بڑا کچھ ہے، اس سے کیا کچھ باتیں کر لی ہیں، کتنے دل کے جناب اپنا اس کے ساتھ بوجھ ہلکے کر لیے ہیں، دل کے بھی اور جسم کے بھی سارے بوجھ اس سے ہلکے کر لیے ہیں، لیکن کیا ہے حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں. تو خیال کی تو تمہارے کی یہ حالت ہے کہ وہ بس تم اگر ان کے پیچھے چلو گے نا تو وہ جو حقیقت کا خیال ہے اس سے تم دور ہو جاؤ. ایک اس سے کیا حاصل ہوا کہ بنجر زمین کے اندر جو ہے وہ بیج بو دیا، کیا ملا اسے؟ ٹھیک ہے نا. ایک حقیقت میں بندے کی زوجہ ہو، بندہ اس کے ساتھ معاملات کرے تو وہ جو کھیتی ہے تو وہاں تو بیج بونے کا فائدہ ہے نا جی، وہاں ثواب بھی ہے، وہاں اولاد بھی ہے، وہاں اللہ کی رضا بھی ہے، وہاں گناہ سے بچنا بھی ہے. لیکن اس طرح کے معاملات یہ پھر جن کو زیادہ جو ان خیالوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ تو بالکل ہی رہ جاتے ہیں، سویرے چارپائی سے بھی نہیں اٹھا جاتا. تو ذوف سر بینت، انہوں نے تو شعر میں ذوف سر بیان کیا نا کہ سر چکرانے لگ جاتا ہے بندے کا، سر کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور تن جو ہے وہ پلید ہو جاتا ہے. آہ از آن نقش پدید ناپدید، اس نقش اس خیال پر آہ ہے جو پدید بھی ہے اور ناپدید بھی ہے، یعنی ظاہر بھی ہے اور وہ ظاہر نہیں بھی ہے. خواب میں تو ظاہر تھا، خواب میں تو ہر چیز ایسے بالکل حقیقت محسوس ہو رہی تھی کہ جو پتہ نہیں کیا ہی بن گیا، ٹھیک ہے نا جی، کیا مل گیا ہم کو، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن اللہ رب العزت کافروں کو آگ پر پیش کرے گا نا تو اللہ فرمائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو تم نے دنیا کے اندر جن کاموں کو بڑا سمجھ کے کیا تھا نا کہ یہ ہمارے کام آ جائیں گے، تم نے بیواؤں کی خدمت کی، تم نے خدمت خلق میں ہر طرح کے جناب معاملات تم نے کر لیے، تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہماری نیکیاں ہماری خوبیاں بڑا کام آ جائیں گی، آج کہاں گئی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی حقیقت کچھ وہ یار کے لیے نہیں تھا، وہ تم نے اپنے لیے کیا. تو اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے جتنا ان سے فائدہ لینا تھا وہ لے لیا. تو یہ خواب میں جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، کام جب ہو گیا خیال صاحب بھاگ گئے اور آپ کو جناب وہ کر گئے ہیں کہ اب ٹھنڈے پانی سے آپ نہائیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہو گئی کہ خیال کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے. تو جو بندہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جمال سے اپنی آنکھیں پھیر لے اور وہ جو ہے نا جی اشیاء کی صورتوں کے اوپر ہی اپنی نظر ٹکا لے اور انہی کے ساتھ وہ اپنے وابستگیاں قائم کر لے تو ان کی زیبائی تو مستقل نہیں رہتی، یہ تو بس ایک وقت کا ایک جھونکا ہے، وہ ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں. دنیا کے کسی بھی چیز سے آپ دل لگا لیں اس میں پائیداری نہیں. جیسے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر کے نا پائد دوستی را نہ شاید، جو پائیدار نہیں دوستی کے لائق نہیں. تو دنیا کی کوئی بھی چیز پائیدار نہیں، کس کو آپ کہیں گے کہ پائیدار؟ کوئی بھی دنیا کا محبوب ہو، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، ایاز کی زلف میں خم نہیں رہے اور غزنوی میں وہ تڑپ نہیں رہی اس میں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے معاملات ہیں نا جی یہ کہہ لیں کہ زائل ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں. ابتداءً جذبات کچھ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو جذبات ہیں وہ کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے شروع سے ہی دل لگایا ہی نہیں دنیا سے، ان کی ابتدا بھی وہی ہے، ان کی انتہا بھی اسی طرح کی، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح تو ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی کسی سے تعلق ہو تو وہ پھر بعد میں کہتے ہیں
ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ नहीं करते ਹੁਣ, पहले तो बड़ा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। बात क्या थी कि वो कुछ एक दुनियावी ताल्लुक था उसके साथ, कुछ शहवात का ताल्लुक था, कुछ नजर में वो चीजें जच रही थी। जैसे जैसे वो हुस्न मांद पड़ता गया, जैसे वो कनीज जो है वो उसके इश्क से आजाद हो गई। ठीक है ना, अल्लाह अकबर। एक और आपने यहां पर मिसाल दी, फरमाते हैं कि एक परिंदा जो है वो ऊपर उड़ रहा था, तो शिकारी ने जो है ना वो जमीन के ऊपर एक साया देखा उसका। अब वो साये को वो परिंदा समझ रहा है और उसके पीछे भाग रहा है। परिंदा तो ऊपर है, तो जितने भी तीर फेंकेगा उस पर वो सारे के सारे जाया जाएंगे। मुर्ग बर बाला परां व साया अश, मी दबद बरखाक पर्रा मुर्ग बश। एक परिंदा बर बाला ऊपर उड़ रहा था और उसका साया मी दबद बरखाक, खाक के ऊपर दौड़ रहा था, पर्रा मुर्ग बश, परिंदों की तरह उड़ता हुआ वो दौड़ रहा था। तो अब लहे सयादे आ साया शबद, एक बेवकूफ जो है ना उस साये को शिकार करने के दरपे हो गया, और मी दबद चंदा के बेमाया शबद, इतना उसके पीछे भागा कि बेचारा थक हार गया। इतना उसके पीछे, ये दुनिया के मामलात के पीछे भागना, ये सायों के पीछे भागना, ये सायों के पीछे भागना। बेखबर का अक्से आ मुर्गे हवास, इस बात से वो बेखबर था कि वो तो हवा वाले परिंदे का एक अक्स है। बेखबर के असले आ साया कुजास्त, इस बात से भी वो बेखबर है कि उस साये का असल कहां है। ठीक है ना, ये जितने भी मौजूदात है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा और सिफात के जिलाल हैं, साए हैं। ठीक है ना, वजूद हकीकी उसकी जात है। जब उसके वजूद हकीकी से जब हम जो है वो अपने वजूद की तरफ आएंगे या अशिया के वजूद की तरफ आएंगे, तो दरमियान में इम्कान पड़ता है। जब इम्कान दरमियान में आया तो वो जो वजूद है ना, अब जो हमारा वजूद है या किसी भी चीज का वजूद है वो साया बन गया। ठीक है ना, यूं समझ लेना कि जैसे सूरज के आगे जो चीज आ जाए तो फिर उसका साया बन जाता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद हकीकी के आगे इम्कान हमारा आया, ठीक है ना, उसके बाद हमारा वजूद है ना, हम मुमकिनुल वजूद है। जब हमारा इम्कान आया तो अब उस इम्कान की वजह से हम साया बन गए। ये जुल्मतें हैं हमारे अंदर। तो जितने भी मौजूदात है ना इस दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे वो साए हैं। और सायों के पीछे भागना वो इसी तरह से है कि जो एक असल परिंदे को छोड़कर उसके साए के पीछे भाग रहा था। तो बेखबर का अक्सिया मुर्गे हवास, इस बात से वो बेखबर था कि ये वो जो मुर्गे हवा है, आसमान में उड़ने वाला परिंदा है, ये उसका अक्स है। बेखबर के असले आसाया कुजास, इस बात से भी वो बेखबर था कि इस साये का असल कहां। तीर अंदाजत बसुए साया हो, साये की तरफ वो अपने तीर फेंक रहा है। उधर कोशिश की हुई है उसने, सारी हिम्मत उधर लगा ली कि ये साया मुझे हासिल हो जाए। तो तरकशश खाली शबद अज जुस्तजू, उसकी तलाश में उसने अपना तरकश ही खाली कर दिया। इसी तरह इंसान अपनी सारी उम्र जाया कर देता, किस चीज के पीछे? सायों के पीछे दौड़ दौड़ उनको हासिल कर रहे हैं। तो उम्र नापायदार का जो तरकश है ना, वो सारे तीर वो खाली कर बैठा, तो फिर पीछे क्या बचा? ठीक है ना, तो कयामत के दिन की फिर बेमानदगी ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो तरकशे उम्रश तही शुद उम्र रफ्त, उसकी उम्र का तरकश खाली हो गया और उम्र खत्म हो गई, जिंदगी उसने गुजार दी। अज दवीदन दर शिकारे साया तफ्त, ठीक है, यानी शिकार, साये का शिकार करने के लिए दौड़ते दौड़ते वो जल भुन गया, अपना आप उसने हलकान कर लिया। ठीक है ना जी, परेशान है, लेकिन ये कि साया उसको कब मिलेगा? तो बात यही थी कि साया छोड़कर जो है ना बंदे को हकीकत की तरफ रुजू करना चाहिए। तो फिर बात एक और भी यहां पर आपने फरमाई कि औलिया अल्लाह जो है ना, ये भी जिल्लुल्लाह है।
مطلب باقی موجودات تو اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے ظلال ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا ظل جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے. تو پھر یہ جو سایہ جس کو مل جائے نا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا، سایہ یزداں چو باشد دایا اش. دایا ہوتی ہے نا دائی، جس طرح وہ پالتی ہے، تربیت کرتی ہے، خیال کرتی ہے. فرماتے ہیں سایہ یزداں، اللہ رب العزت کا سایہ جب کسی کی دایا بن جائے، جب کسی کا خیال کرنے والی بن جائے، اس کی تربیت کرنے والی بن جائے، تو وارحاند از خیالو سایہ اش، وہ اس کو موجودات کے سایوں سے اور خیالات سے جو ہے وہ آزاد کر رہا ہے. جب اللہ رب العزت کا سایہ جو ہے وہ تربیت کرتا، جب ایک مرشد، ایک مربی ہو جو کہ پیر کامل ہے، جب وہ کسی کی تربیت کرتا ہے تو وہ پھر تو وارحاند از خیال و سایہ اش، وہ اس کو جو ہے سایوں سے اور خیالات سے وارہا کر دیتا ہے، وہ آزاد کر دیتا ہے. سایہ یزداں بود بندہ خدا، جو بندہ خدا ہوتا ہے نا، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ سایہ یزداں ہوتا ہے. مردہ ای عالم و زندہ خدا، وہ اس عالم کے حوالے سے مردہ ہے لیکن اللہ رب العزت کے لیے زندہ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو فنا حاصل ہے اور پھر بقا حاصل ہے. وہ فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہے. مردہ ای عالم و زندہ خدا، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے وہ زندہ ہے، اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ ای عالم و زندہ خدا، دامن او گیر زوتر بے گما. فضول گمانوں میں نہ پڑ اور جلدی کر جا کے اس کا دامن پکڑ لے، جلدی کر جا کے اس کا دامن پکڑ لے. تا رہی در دامن آخر زمان، تاکہ تو قیامت کے دن کے جو ہول ہیں اس سے تو بچ سکے. اس دن وہ تیرے لیے جو ہے نا جی، تیری تربیت ایسی ہو جائے گی، تو نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، تو پھر آخر زمان جب آئے گا نا، جب قیامت کا جو ہے وہ میدان لگا ہوا ہوگا، اس میں تیرے لیے آزادی ہو جائے. کیونکہ ان کے لیے وعدہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیف مد الذل نقش اولیاء. اللہ کریم فرماتا ہے الم تری الی ربک کیف مد الذل، کیا آپ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس نے سایوں کو دراز کیا ہے، کیسے اس نے سایوں کو دراز کیا ہے. ولو شاء لجعلہ ساکنا، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو دراز نہ کرتا. تو اللہ نے جو سائے کو دراز کیا ہے نا، یہاں ایک اشارہ مل رہا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ کیف مد الذل والی جو آیت ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ ذات خدا کا سایہ ہے، وہ ذل اللہ ہے. کیف مد الذل نقش اولیاء، یہ جو کیف مد الذل والی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے سایہ کو دراز کیا. تو اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اللہ والے رہیں گے. تو اللہ کریم نے اپنے سایوں کو درازی عطا فرمائی. اللہ نہ چاہتا تو وہ یہ سائے اپنے جو ہے ان کو نہ دراز فرماتا، اس کو ساکن کر دیتا. لیکن کیا ہے، ایک ولی اللہ کا جو سایہ جب دوسروں پہ پڑتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. تو کیف مد الذل نقش اولیاء. اچھا، یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ یہ ہے تفاسیر اشاریہ، ٹھیک ہے نا. یہ اشارات ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت کو پڑھتے پڑھتے اولیاء اللہ کے ذہن کے اندر ایک بات آ جاتی ہے. اسے آپ تفسیر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا، یا اس کو کہیں کہ تفسیر بالرائے ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں. یہ تفسیری مباحث نہیں ہو کہلاتے. یہ آپ کو کبھی بتاؤں گا، مولانا روم تو خود تفسیر بالرائے کے جو ہے وہ جواز کے قائل نہیں، لیکن یہ اشارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ کسی نہ کسی بات سے کوئی اچھی دلیل مل جاتی ہے. تو کیف مد الذل نقش اولیاء کو دلیل نور خورشید خدا، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے سورج کا نور ہوتا ہے، اس کی دلیل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. جب وہ چمکا تو اللہ کریم نے اپنے سائے جو ہیں وہ بلند کر دیے. تو ولی اللہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا سایہ ہے. پہلے زمانوں میں تو لوگ بادشاہوں کو ذل اللہ کہا کرتے تھے, ذل اللہ علی الارض. جو نیک بادشاہ ہوتے تھے, شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اپنی گلستان کے اندر جو ہے بادشاہ کو ذل اللہ لکھا ہے, وقت کے بادشاہ. جو عادل بادشاہ ہیں وہ ان کو یہ کہا جاتا تھا عام طور پہ کہ وہ اللہ رب العزت کا سایہ ہے. اندری وادی مرو بے این دلیل, اس دلیل کے بغیر اس محبت کی وادی میں تو نہ جا. لا احب الافلی گو چوں خلیل. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا جی وہ ستارے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر سورج کو دیکھا, تو انہوں نے کہا لا احب الافلین, جو ڈوبنے والے ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا. لہذا تو بھی جو یہ خیال ختم ہونے والے ہیں نا جی, ان کی طرف توجہ نہ کر. یہ دلیل لے کر کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کا سایہ ہیں, ان کے پیچھے چل کر. اور یہ جو ختم ہونے والے جو ہے نا جی معشوق ہائے زائل جو ہیں, ان سے رخ برتاب اپنا چہرہ پھیر لے, ان سے اپنا چہرہ پھیر لے. یہ آفلین ہیں, آج ہیں کل نہیں. وہ چلے جائیں گے, تم کسی اور کو بنا لو گے. روز سایہ آفتاب را بیاب, کہتے جا سائے کے ذریعے آفتاب کی تلاش کر. سایہ ظاہری بات ہے, دلیل ہے کسی وجود کی, تو سائے کے ذریعے تو اس وجود کو حاصل کر, اس کو پالے. دامن شاہ شمس تبریزی بتاب, فرماتے ہیں کہ حضرت شمس تبریزی جیسے کسی بزرگ کا دامن تھام لے. جا کے نام آیا, بات آئی نا جی کہ کسی ولی اللہ کی طرف چل. اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جب چلنا ہے تو اولیاء اللہ کی رہنمائی میں چلنا ہے نا. تو پھر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد آ گئی حضرت شمس تبریزی کی, تو آپ نے ان کا ذکر کر دیا کہ دامن شاہ شمس تبریزی بتاب. فرماتے ہیں کہ جو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, ایسے کسی بزرگ کا تو دامن تھام, وہ تجھے جو ہے نا جی اللہ رب العزت کی ذات تک واصل کر دیں گے. راہ نہ دانی جانی بے این سور و عرس, تمہیں راستہ نہیں پتا اس خوشی اور شادی کے معاملے کا. جب یار ملے گا تو خوشی خوشی ہے نا جی, جب حقیقت تک تو پہنچے گا تو تیرے لیے جو ہے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے. تو یہ تمہیں راہ نہیں پتا. تو پھر فرماتے ہیں از ضیاء الحق حسام الدین بپرس, پھر ضیاء الحق حسام الدین سے بات پوچھ لے. ضیاء الحق حسام الدین سے بات پوچھ لے. مطلب یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم راستہ پوچھنا چاہتے ہو اب حضرت شمس تبریزی کا, تو پھر وہ کس سے پوچھو؟ ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھو. ضیاء الحق ان کا لقب ہے. فرمایا ان سے پوچھ لو. یہ حضرت حسام الدین جو ہے نا جی, یہ حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے زمانے کے اندر بھی مطلب ان کے ساتھ رہے ہیں, یعنی کہ انہی کے فیضان سے آپ کا مولانا کے ساتھ ایک زیادہ تعلق بنا. اور آپ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر بات ہوتی تو خود بھی بتا سکتے تھے حضرت شمس تبریزی کے بارے میں, لیکن انہوں نے کہا جب میں چھیڑ دیتی نا پھر گل بات جانی. لہذا انہوں نے کہا کہ حضرت حسام الدین سے پوچھ لیں, وہ بتا دیں گے کہ جو ہے نا حضرت شمس تبریز کی بارگاہ جو ہے وہ کدھر کی بارگاہ. اب جب حضرت حسام الدین کا ذکر ہوا تو مولانا کے اور بھی تو مرید تھے نا, تو مولانا کو اس بات کا پھر ہوا کہ کہیں یہ لوگ حسد نہ کریں, کیونکہ ہم بھی تو مرید ہیں, ہم بھی پیار کرنے والے ہیں, ہم نے بھی بڑا فیض حاصل کیا ہے, تو پھر حسام الدین کا نام کیوں لے دیا انہوں نے. پھر فرماتے ہیں ور حسد گیرت ترا در راہ گلو, اس راستے میں اگر حسد تیرا گلا پکڑے نا تو در حسد ابلیس را باشد غلوب, یہ جان لے کہ حسد میں غلوب تو ابلیس نے کیا تھا, اس نے حسد کیا تھا, تجھے حسد نہیں سجتا. کوز آدم ننگ دارد از حسد, وہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے اس نے جو ہے نا جی ایک لڑائی رکھی, اور ان سے جو ہے نا جی اس نے خواہ مخواہ میں جو ہے پیچو تاب کھاتا رہا.
پا سعادت جنگ دارد از حسد، ادھر جھک جانا اس کے لیے سعادت مندی تھی، لیکن اس نے اپنے حسد کی وجہ سے اس سعادت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر لی۔ تو عقبۂ زیر صعب تر در راہ نیست، حسد سے زیادہ جو ہے نا مشکل ترین گھاٹی اس راہ میں اور کوئی نہیں۔ عقبہ یہ گھاٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر رعایت شعری میں ہم عقبہ پڑھ لیں گے، لیکن اصل لفظ ہے عقبہ۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقت کا راستہ ہے نا، اس میں حسد سے زیادہ مشکل کوئی گھاٹی نہیں۔ یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ مرید ایک دیکھتا ہے کہ جناب یہ پیر صاحب کے زیادہ قریب ہے، اس سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں کہ یہ اس کی مقام اور اس کے منزلیں زیادہ ہیں، مرشد اس پہ زیادہ خوش ہے، یہ آگے بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے، لوگ اس سے جو ہے وہ دوسرے جو سالکین ہیں وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ حسد جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اس راستے میں بہت مشکل ترین گھاٹی ہے۔ اگر بندہ حسد سے گزر گیا تو پھر آگے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ اے خنک آنکش حسد ہمراہ نیست، وہ بندہ بڑا اچھا ہے کہ جس کے ہمراہ حسد نہیں۔ طریقت کے راستے میں اگر چلنا ہے تو تمہیں حسد کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ حسد کو تم ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر تم حسد کو ساتھ رکھو گے تو پھر تمہارا راستہ بڑا مشکل ہو جائے، تم سے یہ راستہ طے نہیں ہو سکے گا۔ اے خنک کش، کش جو ہے نا کے اش ہے نا، دونوں کو ملایا تو کش بن گیا۔ خنک کش حسد ہمراہ نیست، وہ کتنا اچھا ہے بندہ کہ جس کے ہمراہ جو ہے وہ حسد نہیں۔ این جسد خانہ حسد آمد بدا، جان لے کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ حسد کا گھر بن جاتا ہے۔ کز حسد آلودہ باشد خاندان، پھر حسد کی وجہ سے خاندان آلودہ ہو جاتا ہے۔ خاندان کیا ہے؟ قوا انسان کے، ٹھیک ہے نا، یہ جسم ہے نا، تو اب اس کا خاندان کیا ہے؟ انسان کے قوا ہے، انسان کا ذہن ہے، انسان کا دل ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی سوچ ہے، سب گندی ہو جائے گی۔ قوا یعنی کہ اس کے اعضاء ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے گندے ہو جائیں گے، پلید ہو جائیں گے، آلودہ ہو جائیں گے۔ تو جو اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ جو انسان کا جسم ہے، اس کو محل فقر و نیاز ہونا چاہیے، لیکن جب تم اس کے اندر حسد لے آؤ گے تو سمجھ لو تمہارا سارا خاندان ہی اجڑ گیا۔ ویسے بھی اگر انسان حسد کرے عام زندگی میں کسی سے تو ظاہری بات ہے ترقی تو وہ کر نہیں سکتا، جب نہیں کرے گا تو اپنے خاندان کی تو تباہی کرے گا، یہ ہے عام معنی۔ لیکن خاندان کو بھی جب آپ نے یہ فرما دیا نا کہ این جسد خانہ، یہ جسم گھر بن جاتا ہے حسد کا، تو پھر خاندان وہ جو خانے کے اندر گھر کے اندر رہنے والے ہیں، تو اس سے مراد بھی یہی ہوگا کہ تمہاری سوچ، تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہاری نظر، ہر چیز جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی حسد کی وجہ سے۔ تمہیں کسی کی خوبی دیکھ کر بھی وہ خوبی نظر نہیں آئے، تم یہ کہو گے کہ بس ٹھیک ہے یار، یہ کون سا معاملہ ہے، تم یہی کوشش کرو گے کہ اس سے وہ چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ گر جسد خانہ حسد باشد ولیک، فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جسم جو ہے یہ حسد کا گھر تو بن جاتا ہے، لیکن جسد را پاک کرد اللہ نیک، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا جی، وہ حسد سے بڑا اچھا پاک کرنے والی۔ اس کے ساتھ جب اس سے اس بات کی التماس کرو گے نا، جب اس سے دعا کرو گے کہ مولا میرے جو ہے نا جی دل کو تو پاک کر دے، میرے دل کو تو پاک کر دے، تو اللہ کریم پاکی عطا فرما دے گا، وہ تمہارے اندر سے حسد جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ طہرا بیتی بیان پاکی است، اللہ کریم نے فرمایا نا طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرا گھر صاف کرو۔ فرمایا دل بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، تو طہرا بیتی بیان پاکی است، یہ جو بات جہاں ہو رہی ہے نا کہ طہرا بیتی، تو اس سے یہ سمجھو کہ تم نے اللہ رب العزت کی ذات کے جلوے اگر اپنے دل میں دیکھنے ہیں نا، تو اس کے لیے اللہ کے اس گھر کو بھی تم پاک کر۔ گنج نور است ار تلسمش خاکی است، فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا جی نور کا خزانہ ہے، اگرچہ جو ہے نا جی اس کے اوپر جو ڈھال ہے وہ خاک کی ہے، یہ جو اوپر مطلب ایک چڑھا ہوا ہے نا جی خول، یہ سارا، لیکن اندر نور ہی نور ہے۔ کسی ایک لطیفے کو جگا لو، نورانیت ہی نورانیت ہے،
تو ظاہر کے اندر یہ ہے کہ خاک کے یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اندر اس کے اندر ایسی جو ہے نا جی ایک موجود ہے صلاحیت کہ یہ اپنے آپ کو نورانی بنا لے. تو دیکھنا تم نے صرف یہ ہے کہ اس گھر کو کیسے پاک کرنا. طاہرا بیتی بیان پاکی است. اس آیت سے یہ سمجھو کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے گھر کو صاف کرو. تو اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ دل بھی تو میرا گھر ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا. دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. ٹھیک ہے نا جی. تو سب کچھ بندے کے دل میں جو ہے وہ سما جاتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے دل کے جو ہے نا جی وہ کہہ لیں کہ عرش ہونے سے بلکہ عرش سے بھی افضل ہونے سے وہ سارا بیان جو ہے نا آپ نے فرمایا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک مومن کا دل جو ہے نا جو اللہ رب العزت کی ذات کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے. چون کنی بر بے حسد مکر و حسد. فرماتے ہیں جب تو کسی بے حسد بندے پر کے ساتھ مکر کرے گا نا، مکاری کرے گا، اس کے ساتھ تو حسد کرے گا. زاں حسد دل را سیاہی ہا رسد. اس حسد کی وجہ سے تیرے دل کو سیاہیاں پہنچیں، تیرا دل کالا ہوتا جائے گا. خاک شو مردان حق را زیر پا. میری بات مان لے، جو اللہ والے ہیں نا ان کے زیر پا تو خاک بن جا، ان کے قدموں کی خاک بن جا. خاک بر سر کن حسد را ہم چما. جیسے ہم نے حسد کے سر پہ خاک ڈالی ہے نا، ایسے تو بھی حسد کے سر پہ خاک ڈال. حسد کرنے کی کیا بات ہے کہ اس کے پاس جو ہے یہ چیز جو ہے موجود ہے، اللہ کریم نے اسے اپنی معرفت عطا. تو اللہ والوں سے حسد نہ کر. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ جی یہ جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بابے تے شاہی کو معاذ اللہ، یہ بڑی جو ہے نا جی دلیری ہے، بڑی بے باکی ہے. تو فرمایا کہ خاک شو مردان حقرا زیر پا. تو بچھ جا ان کے قدموں میں، اپنی ذات کو ختم کر دے. اگر تو ایسے بے حسد لوگوں کے ساتھ تو مکر اور حسد کرے گا نا تو اس حسد سے تیرے دل کے اندر سیاہیاں آئیں گی، تیرا راستہ مشکل ہو جائے گا، تیرے لیے آگے معاملات جو ہیں وہ کٹھن ہو جائیں گے. تو کر کیا؟ خاک شو مردان حق را زیر پا. خاک بر سر کن حسد را ہم چما. جیسے ہم نے حسد کے سر پہ خاک ڈالی ہے نا ایسے تو بھی خاک ڈال دے. پھر اس کے بعد تیرے لیے راہ سلوک آسان ہو جائے گا. تو پھر اللہ کے ولی، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ تجھے راستہ دکھائیں گے اور چلتے چلتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا. اب یہ بات ختم ہو رہی ہے حسد پر. حسد کی وجہ یہ بیان کرنے کی یہ بنی کہ لوگ جو ہیں وہ حسام الدین سے یا حضرت شمس تبریزی سے حسد نہ کریں، کیونکہ ان کا ذکر جو کر دیا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو لوگ ان سے حسد نہ کریں. اب اسی بیان کو لاتے لاتے یہاں پر جوڑیں گے کہ وزیر نے یہ جو سارے کام غلط کیے تھے نا یہ حسد کی وجہ سے کیے تھے. اسے اس بات کا حسد تھا کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ دنیا میں کوئی مقام حاصل نہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب آگے جو بیان آ رہا ہے بیان حسد وزیر، وزیر کے حسد کا بیان. گھومتے گھماتے 3-4 دروس کے بعد ہم پھر اپنی اس حکایت پر آ گئے.